बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आयरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, घंटियाँ बज गईं, मुझे माफ़ी चाहिए। ये घंटियाँ जो हैं ये मल्टीपल हैं, कई अंदाज में घंटियाँ बजी, वो मैं आपको बताऊँगा, इसकी इंफॉर्मेशन दूँगा। वज़ीर आला हाउस में हरासगी की वारदातें, ये कौन सा वज़ीर आला हाउस है? शेर अफजल मरवत बढ़ गए, मुतज़ाद दावे। केपी में 625 मंसूबे कहाँ हैं, कैसे हैं, उसका रद्द-ए-अमल किसका है और कहा किसने है, ये भी बताऊंगा आपको। और शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद, इन तमाम की तफसीलात से आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, घंटियाँ बज गई। ये मुख्तलिफ़ किस्म की घंटियाँ, और ये सियासी घंटियाँ, और ये रवायती घंटियाँ, और ये और भी ख़ास किस्म की घंटियाँ, वो बताऊँगा। पहली घंटी तो ये है कि एक बड़ी शख्सियत जो है वो नवाज़ शरीफ के दर पे है, यानी उनके दर पर किसी तरह पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ख़तरे की घंटियां बज गई, उनके गिर्द घेरा तंग होता लग रहा है, तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ी दिलाओ। तो मुख्तलिफ़ अंदाज से वो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से, और नवाज़ शरीफ साहब ने उनको साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरा मुकदमा अल्लाह पे, अल्लाह से मैंने सब कुछ लेना, किसी से नहीं। मैंने माफ़ किया, मैं किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, लिहाजा लेकिन जिसने भाई कुछ किया है उन्होंने वक्त ते पिया होंगे ना कि कितने पढ़े ही ना चाहिए असी भी बुढ़े वेले। तो ये कौन साहब है? ये जनाब वो साहब हैं बाबा रहम थे, जो डैम की हिफाजत कर रहे थे, जो पानी के मामलात पर टैक्स लगा गए थे, जो पनामा में केस कर गए थे, अकामा निकाल के नवाज शरीफ की हुकूमत को फारिग कर गए थे। ये हैं वो साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब साकिब निसार। आपको पता है कैसी उनकी थी कि छुट्टी वाले दिन लाहौर में भी अपनी वो फ़िरौनियत दिखाते थे, अपने इख्तियारात दिखाते थे, अदालतें लगाते थे, छापे मारते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अब बुरा वक्त आया, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें नाम आ रहा है इनका भी कि सब ने मिल के खेल खेला। तो वो कहता है मुझे बचाओ, मेरी बात कराओ। तो एक नवाज शरीफ साहब के कज़न है, उनसे भी उन्हें रब्ता किया है, क्योंकि ख़ुद अपनी गर्दन भी फंस रही है और बेटे नजमुल साकिब की भी गर्दन फंस रही है। उनकी वीडियो आई थी, याद होगा, ऑडियो वीडियो एक लीक हुई थी, जिसमें वो सीटें बेच रहे थे और ख़रीद रहे थे या बिकवा रहे थे, वो सारी चीज़ें। लिहाजा अब उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि भाई मेरी जान छुड़ाओ, मुझे बचाओ। बचते हैं नहीं बचते ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कोशिश है। और नवाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी ख्वाहिश है, ना मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। मैंने अपना मुकदमा छोड़ा अल्लाह पे, अल्लाह जाने और वो जाने, मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना। लेकिन बाबा रहमत अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बुढ़े वाले मरवाना देना, मेरे लिए कुछ करो। अब दूसरी घंटियाँ कहाँ बजी हैं? दूसरी घंटियाँ सियासी मैदान में बजा रखी हैं। घंटी नहीं बल्कि बिगल बज रहा है, वो शेर अफजल मरवत। पार्टी के अंदर और बाहर के लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, मुतज़ाद दावे हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं कि जान छुड़ गई शेर अफजल मरवत से पीटीआई की। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, जो कुछ वो बोल रहा है, जो कुछ वो कह रहा है, तो उसमें वो शेर अफजल मरवत नहीं बढ़ा, बल्कि बहुत सौ को ले बैठेगा। लिहाजा मुख्तलिफ राय हैं, मुतज़ाद बातें हैं। ताहम जो लंका ढाई है उन्होंने, वो ये है कि उन्होंने 2-3 इंटरव्यू दे दिया, 2-3 जगह उन्होंने ये बातें कर दी, और निशाना बनाया किसको? शहबाज गिल को और सहाफ़त के बादशाह शहज़ादे जनाब इमरान रियाज को। उन्होंने कहा जनाब सिर्फ 6 अरब रुपए के दस्तावेज़ात तो मेरे पास मौजूद हैं
کہ ٹھیکیداروں کو کس طرح بلیک میل کیا گیا، ان پہ مقدمے کس طرح بنائے گئے، اور کس طرح انہوں نے پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت کے فائدے اٹھائے۔ دعویٰ ہے ان کا، ثابت انہیں کرنا پڑے گا اگر پیک ایکٹ لگا یا کچھ بھی ہوا، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ ان کر بیٹھے ہیں۔ دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا کہ شہباز گل، یہ بھی بہت بڑا الزام ہے، وہ کہتے شہباز گل کو پتہ کریں نکالا کیوں گیا تھا پنجاب سے، بزدار ناراض کیوں ہوئے تھے۔ اور تیسری گھنٹی انہوں نے یہ بجائی کہ جناب پی ٹی آئی کی جتنی بھی خواتین ہیں جن کو ٹکٹیں دی گئی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کسی نہ کسی کی گرل فرینڈز ہیں، کہیں نہ کہیں تعلق ہے، رابطے ہیں، پھر ان لوگوں کو ٹکٹیں ملی، ورنہ نہیں۔ بہت بڑا الزام ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا انہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں دعوے دار ہیں۔ بلکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے، ایک اور بھی دعویٰ کر دیا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کہنا، اور میں بہت سی چیزیں، بہت سے راز نہیں کہنا چاہتا، نہیں منظر عام پہ لانا چاہتا، کیونکہ اس سے کپتان کو نقصان پہنچے گا، بانی چیئرمین کو نقصان پہنچے گا، پارٹی کو نقصان پہنچے گا، اس کے کاز کو نقصان پہنچے گا، تو میں اس کا وفادار ہوں، تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جناب جو لنکڑ آئی انہوں نے یہ کہ 90% ارکان اسمبلی، چاہے خواتین ہو چاہے مرد، ان کو بانی چیئرمین جانتے ہی نہیں، تو بھائی فرقت ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور لنکا ڈھائی کہ جناب فارم 47 کہنے والے، شور مچانے والے خود بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، بلکہ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان جن کو بلوچستان سے جتایا گا وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، ورنہ وہ الیکشن نہ جیت سکتے۔ تو حزب اختلاف میں بھی جو لوگ ہیں وہ فارم 47 کے ہیں، حکومت میں بھی 45 کے ہیں۔ یہ بھی کوئی دعویٰ کر دیا، اس کو بھی انہیں ثابت کرنا پڑے گا اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ابھی معاملات جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بند مار دیا جائے، شیر افضل مروت کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ وڑ گئے بس جان چھوٹ گئی یہ وہ، بلکہ کوئی ایسے انتظامات کیے جائیں کہ جناب برابری سے گل مک جائے، تیسری بار بھی ان کو واپس لے لیا جائے، رجوع کر لیا جائے، ان سے رابطہ کر لیا جائے ان سے، یا ان کو کسی طریقے سے خاموش کرا دیا جائے۔ اب ایک اور بات کہ لاہور کی استداد دہشت گردی کی عدالت میں آج پھر شاہ محمود قریشی وغیرہ کو پیش کیا گیا، دوسرے رہنماؤں کو، کارکنوں کو، اور ان پر باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی، لیکن تمام نے اقرار جرم سے انکار کر دیا، صحت جرم سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہ سب ایسے ہی ہے، یہ 9 مئی والے واقعات ہیں، جلاؤ گراؤ سارے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اب یہ کیس چلے گا، اب دلائل دیے جائیں گے، ثبوت پیش کیے جائیں گے، تو بات آگے بڑھے گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی جب آج پیش ہوئے تو حشاش بشاش تھے اور ٹھیک تھے، اچھے موڈ میں تھے، تاہم وہ جیل میں تو ہیں، یہ ایک بڑی بات ہے۔ آپ سوچیں صدر پی ٹی آئی جن کا اب کوئی نام نہیں لیتا وہ پرویز الہی ہیں، وہ علاج کی وجہ سے خاموش ہیں، چیئرمین اڈیالہ جیل میں ہیں، وہ خاموش نہیں ہیں، جیل میں رہنے کے باوجود بھی خط بھی لکھ رہے ہیں، انٹرویو بھی دے رہے ہیں، مضمون بھی لکھ رہے ہیں۔ پھر وائس چیئرمین وہ استداد دہشت گردی کی عدالت کے ذریعے پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف مقدمات میں، اور ان کو جناب سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں بھیج دیا گیا۔ اور یہاں گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر خان پنجاب اسمبلی میں آئے، لوگوں سے ملے، یہاں سے گئے، لیکن ان کا گلہ یہی ہے کہ ان سے کوئی ملنے نہیں آتا۔ تو خالی ان کا گلہ نہیں ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی گلہ یہی ہے کہ سب احسان فراموش ہیں، اعجاز چودھری جو بیمار ہیں ان کا بھی یہی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ خود کینسر کی مریض ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ، اور شاہ محمود قریشی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، اور بیرسٹر گوہر خان صاحب لاہور آئے، پنجاب اسمبلی گئے، لوگوں سے ملے، لیکن وہ کوٹ لکھپت جیل نہیں گئے ملنے۔ تو ہے تو یہ سانحہ، ہے تو افسوسناک بات۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں یعنی خیبر پختونخوا میں 625 منصوبے جناب جاری ہیں، 90 منصوبوں کی بات کرتے ہیں، 1 سال کی کارکردگی مریم نواز پنجاب حکومت، تو وہ اس سے بھی آگے چلے گئے کہ 625۔ اب آڑے ہاتھوں لیا ہے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہے کہ جناب یہ ہوا میں ہے، یا ان کو کون چلا رہا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس تو وہاں پیسے نہیں ہیں، وہ سارے پیسے تو احتجاج میں، جلاؤ گراؤ مہم پہ، لشکر کشی میں استعمال ہو گئے۔
تو یہ کہاں چل رہے ہیں، کہاں نظر آئیں گے 625 منصوبے؟ ذرا یہ بھی تو بتائیں ان کو کون چلا رہا ہے، کون سی قوت چلا رہی ہے؟ کوئی جن چلا رہے ہیں، جنات چلا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے؟ تو انہوں نے آڑو ہاتھوں لیا کہ جناب ہمیں ڈرامہ نہ کرو، اصلی گل دسو کہ خیبر پختونخوا دے عوام نو کی دیتا ہے ایک سال دے وچ؟ گنڈا پور صاحب حساب دے، ان کی حکومت حساب دے، لیکن بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی سے یہ ترقی اور خوشحالی کے منصوبے چل رہے ہیں۔ اب اصلی گھنٹی جو ہے، جو میں نے کہا گھنٹیاں بجی، تو اصلی گھنٹیاں جو بجی ہیں وہ ہیں بانی چیئرمین کے کان میں۔ ان کو پہلے بھی یہ تکلیف لاحق ہوئی تھی، اب بھی ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا ہے اور ان کے بلڈ ٹیسٹ کی بھی لیے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، 4 رکنی ٹیم گئی ہے ڈیالہ جیل۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں اور سائیں سائیں کر رہے ہیں۔ تو پھر موجودہ حالات میں تو بہت سی گھنٹیاں میں نے آپ کو بتا دی، کہیں معافی کی گھنٹی بج رہی ہے، کہیں اختلافات کی گھنٹی بج رہی ہے، شیر افضل مروت کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اپنوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، غیروں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، ثاقب نثار کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ تو بانی چیئرمین کے کانوں میں بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ معائنہ کیا ہے 4 رکنی ٹیم نے، پیمز کی ٹیم تھی وہ، اور خون یعنی بلڈ ٹیسٹ کے بھی نمونے لیے گئے ہیں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ بلکہ ہاں، اور رہ گئی ایک بات کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہراسگی کی واردات ہے، یہ بھی شیر افضل مروت نے الزام لگایا کہ شہباز گل کو نکالا اس لیے گیا کہ یہ ہر آنے والی خاتون، چاہے وہ اس کی عمر کچھ بھی ہو، یہ کسی نہ کسی واردات میں اس کو ملوث کرتے یا خود ملوث ہو جاتے تھے۔ تو اس شکایت پر وزدار نے ان کو یہاں سے پنجاب سے نکالا تھا، اور کوئی محفوظ نہیں تھی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس جو آتی رہی ہے۔ کہاں؟ عثمان وزدار کے دور میں۔ تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ فرح گوگی اور شہباز گل اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کے ظلم و تشدد اپنی کارکنوں کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ الزامات ہیں، فیصلہ تو کوئی چیلنج کرے گا تو پھر شیر افضل مروت کو ثابت کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال تو یہی ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔